نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری تمام ساتھیوں کو نہایت ادب، احترام اور میری محبت کا سلام۔ اللہم انی اسألک بانی اشہدک انک لا الہ الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ وقال عز وجل في القرآن المجيد يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا۔ اے مسلمانوں، اللہ کا کثرت سے ذکر کرو، وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اور اس کی صبح و شام پاکیزگی بیان کرو۔ کیوں؟ هو الذی یصلی علیکم، وہ ذات ہے جو تم پر اپنی رحمتیں بھیجتا ہے، وملائکتہ، اور اس کے فرشتے بھی تم پر رحمت بھیجتے ہیں، لیخرجکم من الظلمات الی النور، تاکہ وہ تمہیں اندھیروں سے اجالے کی طرف لے آئیں، وکان بالمؤمنین رحیما، اور اللہ سبحانہ وتعالی مومنوں کے ساتھ بہت رحیم ہے۔ وقال ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے اپنے نبی پر رحمت بھیجتے ہیں، تو اے ایمان والو تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھیجو۔ اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک کما صلیت علی ابراہیم وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وآل ابراہیم۔ انسانوں کی دنیا میں رقیب سے حسد کی جاتی ہے، مگر خدا کی دنیا میں رقیب بھی محبوب ہوتا ہے۔ یہ بات تو جواب ہے، مگر اس مسئلے کا فیصلہ تو جنتی خواتین ہی کر سکتی ہیں۔ جنت پاکیزہ لوگوں کے رہنے کی جگہ ہے، ان کی پاکیزگی خدا کی مہربانی سے کسی منفی جذبے کو ان کے پاس نہیں پھٹکنے دے گی۔ سالے نے میری بات کا جواب دیا، اور آپ اور میں یہ بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مفہوم کے مطابق کہ جنت میں جانے سے پہلے جنتیوں کے دل دھو دیے جائیں گے، اور ان میں سے حسد اور کینہ اور بغض، رقابت، سب کچھ نکال دیا جائے گا۔ اصل میں تم ابھی تک انسانی دنیا کے اثرات سے نہیں نکلے ہو۔ پچھلی دنیا آزمائش کی دنیا تھی، اس لیے وہاں مثبت جذبوں کے ساتھ منفی جذبے بھی رکھ دیے گئے تھے۔ یہ منفی جذبے انسانی شخصیت کے اندر سے اٹھتے تھے۔ ہر مومن مرد و عورت کی یہ ذمہ داری تھی کہ وہ ہر طرح کے منفی حالات اور ماحول میں رہنے کے باوجود اپنے اندر پیدا ہونے والے منفی جذبات پر قابو پائے۔ جیسے پسینہ، پیشاب اور پاخانہ وغیرہ انسانی جسم سے نکلنے والی گندگیاں تھیں، مگر حکم یہ تھا کہ ہر گندگی سے اپنے وجود کو پاک رکھو، تو تم لوگ غسل و طہارت کرتے۔ اسی طرح منفی جذبے بھی اندر پیدا ہونے والی گندگیاں تھیں، جیسے غصہ، نفرت، جھوٹ، حسد، تکبر، کینہ، ظلم اور انہی جیسی تمام گندگیوں کے بارے میں حکم تھا کہ صبر کے پانی سے انہیں دھو ڈالو۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے بار بار بتاتے ہیں ان اللہ مع الصابرین۔ مومن مرد و عورت زندگی بھر یہ مشقت اٹھاتے رہے، مگر آج کے دن انہیں ہر ایسی مشقت سے پاک کر دیا جائے گا۔ یعنی مطلب یہ کہ ان کے جسم سے یہ ساری گندگیاں نکال دی جائیں گی، اور نہ ان کے ذہن میں منفی جذبے اور خیالات ہوں گے۔ جنت خوبصورت لوگوں کے رہنے کی ایک خوبصورت جگہ ہے، جہاں کوئی بدصورت جذبہ باقی نہیں رہے گا۔ اللہم انی اسألک الجنہ۔ لیکن میرے خیال میں اس بحث میں اصل بات تو یہ سامنے آئی کہ حوریں جنت کی خواتین سے کمتر ہیں اور بس گزارے کے قابل، تبھی تو وہ ان سے حسد نہیں کریں گی۔ تو پھر میں نے ہنستے ہوئے یہ اضافہ کیا کہ مسلمان تو خواہ مخواہ حوروں کے حسن کا چرچا سن کر ان کے دیوانے بنے اور بلا وجہ لوگوں کے تانے سنتے رہے۔ میرے مذاق کے جواب میں سالے نے سنجیدگی سے کہا، یہ دونوں تمہاری غلط فہمیاں ہیں۔ جنت میں تم مرد عورتوں کے لیے کوئی ایسا قیمتی اثاثہ نہیں ہوگے جس کی وجہ سے وہ کسی سے حسد کریں۔ رہی حوریں، تو ان کی تحقیر مت کرو، یہ کسی سے کمتر یا گزارے کے قابل ایسے الفاظ ان کے لیے نہ بولو۔ وہ جنتی خواتین جیسی تو نہیں، مگر بہرحال وہ ایسی بھی نہیں کہ انہیں تم کمتر سمجھو۔ اچھا تو پھر وہ کیسی ہیں بتاؤ؟ میں بتاتا ہوں کہ وہ کیسی ہیں۔ وہ حوریں نسوانی جمال کا آخری نمونہ اور جسمانی خوبصورتی کا آخری شاہکار ہیں۔ ان کا بے مثال حسن اور با کمال روپ سرخی پاؤڈر کے سنگھار، گجروں کے تار، موتیوں کے ہار اور زیب و زینت کی جھنکار کا محتاج نہیں۔ ان کے وجود کی تشکیل کے لیے کائنات اپنا ہر حسن مستعار دیتی ہے۔ پھول اپنے رنگ، ہوا اپنی لطافت، دریا اپنا بہاؤ، زمین اپنا ٹھہراؤ، تارے اپنی چمک،
کلیاں اپنی مہک، چاند اپنی روشنی، سورج اپنی کرنیں، آسمان اپنا توازن، چوٹیاں اپنی بلندی اور وادیاں اپنے نشیب جب جمع کرتے ہیں تو ایک حور وجود میں آتی ہے۔ ان کا حسن خوبصورتی کے ہر معیار پر آخری درجے میں پورا اترتا ہے۔ ان کا لمبا قد اور رنگ زردی مائل گورا ہے، پورے جسم کی جلد بے داغ اور شفاف، آنکھیں بڑی بڑی اور سیاہ، مگر ہر لباس کی مناسبت سے اس کے رنگ میں ڈھل سکتی ہیں۔ ان کی بھویں ہموار اور پلکیں دراز ہیں۔ ان کی نظر عام طور پر جھکی رہتی ہے، مگر جب اٹھتی ہے تو تیر کی طرح دل کے اندر جا پہنچتی ہے۔ ان کا چہرہ کتابی، پیشانی کشادہ، رخسار سرخی مائل، ناک ستواں، زباں شیریں، ہونٹ گلاب کی طرح نازک اور دانت موتیوں کی طرح چمکدار ہیں۔ ان کے بال ریشم کی طرح نرم اور چمکدار اور ان کے سفید رنگ کے برعکس گہرے سیاہ اور پنڈلیوں تک لمبے ہیں۔ ان کی آواز سریلے نغمے کی طرح کان میں رس گھولتی ہے، باتوں سے موتی جھڑتے ہیں اور مسکراہٹ سے رت حسین ہو جاتی ہے۔ ان کے وجود میں حیا کا عطر ہے اور سانسوں میں خوشبوؤں کی مہک ہے۔ ان کے لہجے میں نرمی، چلنے کے انداز میں دل ربائی اور بولنے کے طریقے میں شان وقار ہے۔ ان کا معطر وجود، مخملی لباس اور چمکتے زیور کے اندر بادلوں میں چھپتے کھلتے بدر کامل کا منظر پیش کرتے ہیں۔ تم نے حوروں کو دیکھا ہے؟ میں نے سوال کیا۔ نہیں، انہیں کسی نے نہیں دیکھا، صرف ان کا احوال سنا ہے اور میں وہی احوال تمہیں سنا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی عورت کو ان حوروں کا سردار بنانا ہے، تو آپ اور میں کوشش کریں کہ ہم جنت تک پہنچیں اور اپنے خاوند کے لیے ان حوروں سے بڑھ کر خوبصورتی حاصل کریں، صرف اور صرف عمل صالح کے ذریعے۔ تمہاری باتیں تو واقعی مبالغہ اور کہانیاں اور خواب لگ رہی ہیں، لیکن اگر یہ خواب ہے تو یہ بہت دلکش ہے۔ یہ خواب ابھی ختم نہیں ہوا۔ سنو، ایک حور کا وجود بل کھاتی ہوئی ندی کی طرح ڈھلتا ہے، جو آسمان کی سیاہ گھٹاؤں سے برف کی صورت اپنے سفر کا آغاز کرتی ہے، چوٹیوں پر ڈیرا ڈالتی، جھرنوں اور آبشاروں کی صورت نکلتی، ڈھلانوں میں اترتی، میدانوں میں ٹھہرتی، بلندیوں کو چھوتی، نشیب کی طرف بڑھتی، ٹیلوں کو عبور کرتی ہوئی وادیوں تک پہنچتی ہے اور آخرکار نیکی، پارسائی اور تقویٰ کے اس سمندر پر اپنا وجود نچھاور کر دیتی ہے۔ جس نے زندگی صبر اور تقویٰ کے ساتھ گزاری، یہ اس لیے ہوتا ہے کہ یہ ندی اپنے پورے سفر میں کسی نجاست اور کسی آلودگی کا شکار نہیں ہوتی، ہر نامحرم نگاہ کو اپنی دید اور لمس سے دور رکھتی ہے، یہ ہزاروں میل کا سفر پاک دامنی کے ساتھ طے کرتی ہے، اس لیے پاک دامن سے کم کسی شخص کو قبول نہیں کرتی، اور آخر کار سیل شباب کی چڑھتی گھٹتی موج کا سا ان کا وجود اپنے سمندر میں ہمیشہ کے لیے ضم ہو جاتا ہے۔ دعا کریں اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو، مجھے، ہماری اولادوں کو، ہمارے بیٹوں اور بیٹیوں کو اس طرح کی تمام نجاستوں سے دور رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو پاک دامن رکھے، ہماری اولادوں کو پاک دامن رکھے، اور وہ ہر طرح کے گندے لمس سے دور رہیں انشاءاللہ۔ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ تعریف حوروں کی کروں یا تمہارے بیان کی۔ تعریف تو صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہونی چاہیے، مگر یاد رہے میں تو فرشتہ ہوں، یہ میرے نہیں انسانی جذبات کا اظہار ہے۔ میں نے انسانی الفاظ اور جذبوں کے بارے میں جو کچھ سیکھا، اس کا اکثر حصہ تمہارے ساتھ رہ کر تم سے سیکھا، اس لیے اگر تم چاہو تو تم اپنی تعریف کر سکتے ہو۔ نہیں، تعریف کا مستحق تو صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، جو ہر خوبصورتی کا خالق ہے، چاہے وہ بیان کی ہو یا انسان کی۔ مگر یہ بتاؤ کہ کیا یہ حوریں انسان ہوں گی؟ ہاں، یہ بھی انسان ہیں۔ اسی طرح اہل جنت کے وہ خدام جنہیں غلمان کہا جاتا ہے، وہ بھی انسان ہی ہیں۔ یہ وہ لڑکے ہیں جو ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے۔ یہ لڑکے کیوں رہیں گے؟ ملازم اور خادم تو وہ بہتر ہوتا ہے جو زیادہ عمر کا ہو اور جو زیادہ سمجھ رکھتا ہو۔ میں نے ایک اعتراض والی بات کی۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، یہ کم عمر ہونے کے باوجود بلا کے مزاج شناس ہوں گے۔ اہل جنت کی مجلسوں میں جب کسی جنتی کا مشروب ختم ہوگا تو یہ اس کی نظر دیکھیں گے
دیکھے اور بلا کچھ کہے سنے اس کے گلاس میں مطلوبہ شراب اتنی ہی مقدار میں ڈالیں گے جتنی اسے ضرورت ہوگی۔ اس لیے ان کی سمجھ بوجھ اور مزاج شناسی کی تو کوئی حد نہیں ہوگی۔ البتہ انہیں لڑکوں کی شکل میں اس لیے رکھا جائے گا کہ جسمانی طور پر مستعد رہیں اور لمحہ بھر میں ہر خدمت بچا لائیں۔ ان کا لباس، شکل اور حلیہ انہیں ایسا بنا دے گا گویا محفل میں قیمتی موتی بکھرے ہوئے ہیں۔ ان کے ابدی طور پر کم عمر لڑکے بنائے جانے کی دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ ان کو کبھی ازدواجی تعلق کی ضرورت نہیں ہوگی، جبکہ حوریں مکمل شباب کی عمر کو پہنچی ہوئی لڑکیاں ہوں گی اور اہل جنت کی بیویاں ہوں گی۔ کیا حوریں اور غلمان اہل جنت کے لیے خاص طور پر تخلیق کیے جائیں گے؟ یہ ایک لمبی کہانی ہے، ہمارے پاس اس وقت کون سی کمی ہے، تم یہ کہانی سناتے جاؤ۔ سنو، آج کا دن انسانوں کا پہلا محشر نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ کیا قیامت پہلے بھی آ چکی ہے؟ قیامت تو پہلے نہیں آئی، البتہ اول تا آخر سارے انسان ایک دفعہ پہلے بھی پیدا کیے جا چکے ہیں۔ اچھا، تو کیا تمہارا اشارہ عہد الست کی جانب ہے؟ ہاں، مگر اس سے قبل اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات کے سامنے یہ موقع رکھا تھا کہ وہ جنت میں اللہ تعالیٰ کی ابدی رفاقت کا شرف حاصل کر لیں، لیکن اس کے لیے انہیں دنیا میں کچھ وقت ایسے گزارنا ہوگا کہ خدا ان کے سامنے نہیں ہوگا، صرف اس کے احکامات اس کے سامنے ہوں گے اور انہیں بن دیکھے رب کی عبادت اور اطاعت راستہ اختیار کرنا ہوگا۔ زمین کی بادشاہی عارضی طور پر امانتاً اس مخلوق کو دے دی جائے گی اور اپنی بادشاہی کے زمانے میں اس مخلوق کو اپنے بارے میں یہ ثابت کرنا ہوگا کہ وہ صاحب اختیار بادشاہ ہونے کے باوجود بن دیکھے خدا کی اطاعت کے لیے تیار ہے۔ جس کسی نے اقتدار اور اختیار کی اس امانت کا درست استعمال کیا، اس کا بدلہ جنت میں خدا کی ابدی رفاقت ہوگی اور ناکام کی صورت میں جہنم کا عذاب۔ تو پھر کیا ہوا؟ یہ ہوا کہ ساری مخلوقات ڈر کر پیچھے رہ گئیں، اس لیے کہ جنت اتنی حسین ہے، جہنم اتنی ہی بھیانک ہے۔ حشر کی سختی کو تو ابھی تم اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے، اس کے بعد کون عقل مند اس امتحان میں کودنے کی کوشش کرتا؟ اور غالباً ہم جذباتی انسان اس امتحان میں کود پڑے۔ میں نے لقمہ دیا۔ اس لیے خدا کے عدل کا تقاضا یہ ہے کہ ہر انسان کو پیدا کر کے براہ راست اس سے یہ معلوم کیا جائے کہ وہ کس حد تک اس امتحان میں اترنے کے لیے تیار ہے۔ عبداللہ، یہ اس لیے ہوا کہ تمہارا رب کسی پر رائی کے دانے کے برابر بھی ظلم نہیں کرتا، سو اس نے سب انسانوں کو پیدا کیا، سب کے سامنے اپنے پورے منصوبے کو رکھا۔ ظاہر ہے انسانوں کی اکثریت پہلے ہی اس مقصد کے لیے تیار تھی، اس لیے وہ پورے شعور کے ساتھ اس امتحان میں کودنے کے لیے تیار ہو گئے۔ البتہ جن لوگوں نے یہ خطرہ مول لینے سے انکار کر دیا، ان سب کے بارے میں یہ فیصلہ ہوا کہ انہیں سن بلوغت تک پہنچنے سے قبل ہی مر جانے والے بچوں اور بچیوں کا کردار سونپ دیا جائے۔ یہی بچیاں اور بچے جنت کی بستی میں حور و غلماں بنا دیے جائیں گے اور باقی لوگ اس کڑے امتحان میں اترنے کے لیے تیار ہو گئے۔ ہاں، مگر اس میں بھی خدا کی کریم ہستی نے کمال عنایت کا مظاہرہ کیا۔ تم جانتے ہو دنیا میں سب کا امتحان یکساں نہیں ہوتا۔ یہ امتحان بھی اس روز ہر شخص نے اپنی مرضی سے چن لیا تھا۔ جو بہت زیادہ حوصلہ مند لوگ تھے انہوں نے نبیوں کا زمانہ چن لیا۔ ان لوگوں کا امتحان یہ تھا کہ ہر سو پھیلی گمراہی کے دور میں انبیاء کی تصدیق کر کے ان کا ساتھ دیں۔ ان کی کامیابی کے لیے اصل شرط یہ تھی کہ بدترین مخالفت میں بھی ثابت قدم رہیں، اس راہ میں ہر مشکل کو برداشت کریں اور انبیاء کا پیغام آگے پہنچائیں۔ اسی لیے ان کا اجر بھی بڑا رکھا گیا، مگر انہیں انبیاء کی براہ راست رہنمائی کی سہولت کی بنا پر کفر و انکار کی صورت میں عذاب بھی اتنا ہی شدید ہوتا۔ انہی لوگوں میں ایک طرف ابو بکر صدیق جیسے لوگ تھے اور دوسری طرف ابو لہب جیسے دشمنان حق۔ آزمائش کی دوسری سطح تو وہ تھی جس میں لوگوں نے امت مسلمہ اور نبیوں کے بعد ان کی امت میں شامل ہونے کا پرچہ امتحان چنا۔ ان لوگوں کا امتحان یہ تھا کہ بعد کے زمانے میں پیدا ہونے والی گمراہیوں، فرقہ واریت، بدعت اور غفلت سے بچ کر شریعت کے تقاضوں کو ہر حال میں نبھاتے رہیں اور معاشرے کے خیر و شر سے لا تعلق ہونے کے بجائے لوگوں میں نیکی کو پھیلائیں اور انہیں برائیوں سے روکیں۔ یہ ذمہ داریاں ان پر اس لیے عائد کی گئیں کہ ان کے پاس انبیاء کی تعلیمات تھیں اور وہ پیدائشی مسلمان تھے جنہیں قبول اسلام کے لیے کسی کڑی آزمائش سے نہیں گزرنا پڑا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ عام انسانوں کے مقابلے میں ان کی رہنمائی زیادہ کی گئی، انہیں زیادہ اجر کمانے کے مواقع دیے گئے، لیکن غفلت کی صورت میں ان کا حساب
کتاب اتنا ہی سخت ہونا طے پایا۔ میرا اور دیگر مسلمانوں کا تعلق کیا اسی گروہ سے ہے؟ ہاں، تم ٹھیک سمجھے۔ تیسرا گروہ ان لوگوں کا تھا جنہوں نے اپنا پرچہ امتحان بہت سادہ رکھا۔ یہ سارے لوگ نبیوں کی براہ راست رہنمائی کے بغیر پیدا کیے گئے اور ان کا پرچہ امتحان فطرت میں موجود ربانی ہدایت تھی، یعنی توحید اور اخلاق کا امتحان۔ انہیں عام لوگوں کی طرح نہ شریعت کے امتحان میں ڈالا گیا، نہ نبیوں کی رفاقت کے کڑے امتحان میں۔ ظاہر ہے کہ ان کا حساب کتاب سب سے ہلکا ہوگا، ان کے لیے شدید عذاب کا اندیشہ بھی کم ہے اور اجر کے مواقع بھی کم ہیں۔ اور انبیاء کا معاملہ کیا تھا؟ انہوں نے امتحان کا سب سے سخت پرچہ چنا، اس لیے کہ ان کی رہنمائی براہ راست اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے کی گئی، اور اسی لیے ان کے احتساب کا معیار بھی سب سے زیادہ سخت تھا۔ تمہیں تو معلوم ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا۔ انہوں نے کوئی گناہ نہیں کیا تھا، صرف ایک اجتہاد کیا، لیکن دیکھو اللہ تعالیٰ نے انہیں کس طرح مچھلی کے پیٹ میں بند کیا، اور پھر انہوں نے دعا کی تو انہیں نکالا گیا۔ پھر اس نے اس طویل گفتگو کا خلاصہ کرتے ہوئے کہا، اصل اصول جو تمام اقسام کے گروہوں میں کام کر رہا ہے وہ ایک ہی ہے: زیادہ رہنمائی، زیادہ سخت حساب کتاب اور زیادہ بڑی جزا اور سزا۔ کم رہنمائی، ہلکا حساب، کم جزا اور سزا۔ مگر کسی انسان کا تعلق کس گروہ سے ہے، اس کا انتخاب انسانوں نے خود کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے نہیں۔ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر دنیا میں میری رہنمائی بہت زیادہ کی گئی تو یہ دراصل میری اپنی درخواست کے نتیجے میں کی گئی۔ ہاں، بالکل ایسا ہی ہے۔ اسی وجہ سے تو آج تم اتنا اونچا درجہ پانے میں کامیاب ہو گئے۔ اگر تم اس رہنمائی کی قدر نہ کرتے تمہیں اتنا ہی شدید عذاب دیا جاتا۔ یار، میں نے کتنا بڑا رسک لے لیا۔ یہی تمہاری دنیا کا اصول تھا، نو رسک نو گین۔ مجھے اس لمحے میں احساس ہوا کہ میں نے کیا پا لیا ہے اور میں کس خطرے سے نکل کھڑا ہوا۔ میں بے اختیار سجدے میں گر گیا اور دیر تک اپنے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا شکر ادا کرتا رہا جس نے مجھے اس امتحان میں سرخرو کیا ہے۔ آپ بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کریں، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اے اللہ تو ہمارے دلوں کو ہدایت کے بعد نہ پھیرنا، وہب لنا من لدنک رحمہ، اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت دے دے، انک انت الوہاب، بے شک تو بہت زیادہ عطا کرنے والا ہے۔ اللہم اجعل فی قلبی نورا، اے اللہ تو میرے دل میں نور ڈال دے، وفی بصری نورا، اور میری آنکھوں میں بصارت میں نور دے دے، وفی سمعی نورا، اور میری سماعتوں میں بھی نور دے دے، وعن یمینی نورا، اور میرے دائیں طرف بھی نور دے دے، وعن یساری نورا، اور میرے بائیں طرف بھی نور دے دے، وفوقی نورا وتحتی نورا، اے اللہ تو میرے اوپر بھی نور دے دے اور میرے نیچے بھی نور دے دے، وامامی نورا وخلفی نورا، تو میرے آگے بھی نور دے دے اور میرے پیچھے بھی نور دے دے، وجعلنی نورا، اور میرے لیے نور ہی نور بنا دے، وفی لسانی نورا، اور اے اللہ تو میری زبان میں نور دے دے، وعصبی نورا، اور میرے پٹھے نورانی بنا دے، ولحمی نورا، میرا گوشت نورانی بنا دے، ودمی نورا، اور میرے خون کو بھی نور بنا دے، وشعری نورا، اور میرے بالوں کو نورانی کر دے، وبشری نورا، اور میری جلد کو بھی نور دے دے، وجعل فی نفسی نورا، اے اللہ تو میرے نفس کو بھی نور دے دے، وَأَعْظِمْ لِي نورا، اے اللہ تو میرے لیے نور کو پورا کر دے، بڑھا دے نور، اللہم آتنی نورا، اے اللہ تو مجھے نور عطا کر۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔